अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इस्लामिक इकनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर में ही है, जिसका नेम है द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स। ठीक है कि इस्लामिक इकनॉमिक्स के बेसिक सोर्स कौन से हैं, जिसमें हम 3 सोर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा कुरान पाक एंड द सेकंड है सुन्ना मीन सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड देन इज्तिहाद। ठीक है, इज्तिहाद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जस्ट हम इन 3 सोर्सेज की बात करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट होली कुरान है, देन हमारे पास सेकंड हमारे पास है द सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द थर्ड वन इज इज्तिहाद। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने माइंड में रखना है कि इसमें आपने एक ऐसा पैराग्राफ रेडी करना है कि अगर आपका इस्लामिक इकनॉमिक्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें वो मतलब सेंटेंस पुट कर सकें। ठीक है, तो इस्लामिक इकनॉमिक्स का बेसिक अगर आपने अपना सिलेबस रेडी करना है तो वो इस हिसाब से करें कि कुछ लाइनें ऐसी लिख लें आप कि अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये लाइंस उसमें ऐड कर सकें। ठीक है, तो इसमें से अब आपने खुद ये मतलब सेंटेंस सर्च करना है कि कौन कौन सी ऐसी वर्डिंग है, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस है जो किसी भी क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली स्टार्ट हम लेते हैं कि इस्लामिक इकनॉमिक्स स्टडीज़ द इकनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैन इन द लाइट ऑफ अल्लाह कमांड्स। ठीक है कि इस्लामिक इकनॉमिक्स बेसिकली स्टडी करती है किसी भी शख्स का बिहेवियर को, ठीक है, कि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, हैंस द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स लाई इन द नॉलेज ऑफ अल्लाह कमांड्स, कि जो इस्लामिक इकनॉमिक्स के सोर्सेज हैं वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होने चाहिए, जिसमें अब सबसे पहले हमारे पास है द बुक ऑफ अल्लाह, फॉर एग्जांपल द होली कुरान। सबसे पहला जो सोर्स है हमारा वो है कुरान पाक। द फर्स्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट अल्लाह कमांड इज़ द अल्लाह बुक एंड दैट इज़ होली कुरान। कि सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है नॉलेज का या इस्लामिक इकनॉमिक्स का वो है कुरान मजीद, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक है। इट इज़ अ कंपेनियन जर्नल गाइडलाइन कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि इसमें इंसानी ज़िंदगी के मतलब हर चीज़ के बारे में डिस्कशन हुई है, हर चीज़ के मतलब बताया गया है कि किस तरह एक शख्स को अपनी ज़िंदगी स्पेंड करनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं इट प्रोवाइड गाइडलाइन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इज़ प्रिजर्व्ड इन इट्स कंप्लीट एंड कम्प्रीहेंसिव फॉर्म, कि ये महफूज है एक मुकम्मल और एक अच्छी फॉर्म में। इसमें अब आप ये भी कोड कर सकते हैं कि इट इज़ द बुक दैट प्रोटेक्ट फ्राम अल्लाह अलमाइटी, कि वो ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। ठीक है, तो आपने ये 3-4 लाइनें इसमें ऐड कर देनी है। फिर आपने कुरान मजीद के मुतालिक थोड़ा बताना है इसमें कि कुरान मजीद कंसिस्ट ऑफ 30 पारास एंड 6666 आयात हैं इसमें। ठीक है, एंड देन आपने इसमें बता देना है कि 114 सूरतें हैं और 7 मंजिलें हैं इसकी। ठीक है, तो ये कुरान पाक के मुतालिक आपने थोड़ा सा इंट्रो दे देना है। देन आपने बताना है फॉर एग्जांपल द बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल ले डाउन इन द होली कुरान, कि होली कुरान के अंदर कुछ असूल हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइन है जो हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे, जिन चीज़ों के मुतालिक कुरान मजीद में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब सबसे पहली क्या है, सबसे पहले आपने बता देना है द परमिशन टू यूज़ लॉफुल थिंग्स एंड प्रोहिबिटेड ऑफ अनलॉफुल थिंग्स। ठीक है, कि कुरान मजीद में लॉफुल थिंग्स मतलब हलाल चीज़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है, एंड प्रोहिबिटेड ऑफ अनलॉफुल थिंग्स, और हराम चीज़ों से बचने की इजाज़त दी गई है, या हराम चीज़ों को प्रोहिबिटेड किया गया मतलब उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपने यहाँ से बुक से तो जस्ट आपको हेडिंग मिलेगी, लेकिन इन पॉइंट्स को आपने डिटेल में डिस्कस करना है। अब लॉफुल और अनलॉफुल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारी एक वीडियो मौजूद है उस पर। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर लिंक मिलेगा और उसको डिटेल से वहाँ देख लेना है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट उसमें क्लियर हो जाएगा। देन सेकेंड हमारे पास है मॉडरेट स्पेंडिंग। मॉडरेट स्पेंडिंग क्या है कि बहुत से लोग इस दुनिया में फजूल खर्ची करते हैं। फॉर एग्जांपल दे शुड बी स्पेंड मोर दैन देयर लिमिट्स, कि उनकी इतनी इनकम नहीं होती लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग्स करते हैं, बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। ठीक है, चाहे वो कर्ज़ लेकर कर रहे हों या वैसे कर रहे हों। तो इसलिए इस्लाम में क्या है कि मॉडरेट स्पेंडिंग होनी चाहिए, अपनी चादर को देख कर पाँव फैलाने चाहिए। ठीक है, तो मॉडरेट स्पेंडिंग में आपने ये डिस्कस कर देना है। देन हमारे पास है कंडेमिनेशन ऑफ स्टिंगीनेस। कंडेमिनेशन ऑफ स्टिंगीनेस का मतलब है कि जिस चीज़ का इस्लाम ने हुक्म दिया है वो करना चाहिए, या कुरान मजीद में जिस चीज़ का हुक्म हुआ है वो करना चाहिए, और उन चीज़ों और उन कामों से अवॉइड करना चाहिए जिनका इस्लाम में ज़िक्र नहीं है या जिनके बारे में इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह 3 पॉइंट्स हो गए। इन 3 पॉइंट्स को आपने बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में डिस्कस कर देना है। लेक्चर में भी सर ने बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में जस्ट इनका कॉन्सेप्ट दिया था, तो आपने भी अपनी वर्डिंग में इनको एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा।
دین ہمارے پاس ہے آل ٹرانزیکشن مسٹ بی پٹ انٹو رائٹنگ. اس میں آپ نے سمپل لکھ دینا ہے کہ جو بھی آپ لین دین کر رہے ہیں, کسی شخص کو پیسے دے رہے ہیں یا کسی سے لے رہے ہیں, تو وہ آپ ضرور لکھیں, ٹھیک ہے. آل ٹرانزیکشن مسٹ بی پٹ انٹو رائٹنگ, کہ لین دین کا سارا حساب آپ کو لکھ لینا چاہیے. دین ہمارے پاس ہے پراسکرپشن آف یوزری اینڈ گیمبلنگ, ٹھیک ہے, کہ گیمبلنگ جوا وغیرہ سے بچنا چاہیے, ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. دین ہمارے پاس ہے ٹریڈ ود میوچل کنسرن از لافل, کہ جو ہمارے ٹریڈ سے ریلیٹڈ ریٹرن ایگریمنٹ ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ لافل ہیں, ٹھیک ہے. اگر اب ہم نے کوئی بھی ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ نیکسٹ منتھ کی 15 کو ہم یہ کام کریں گے یا یہ کام کا سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی لافل ہوگا. دین ہمارے پاس ہے انجیکشنز ٹو پروموٹ سرکولیشن آف ویلتھ, کہ ہمیں کنٹریکشن آف ویلتھ نہیں کرنی چاہیے, مطلب ہمیں پیسے کو جسٹ روک نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کو سرکولیشن کرنی چاہیے, اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں اسپینڈ کرنا چاہیے. اف یو اسپینڈ آن دا وے آف اللہ المائٹی دین اٹ ول بی بینیفیشیل فار یو, کہ اگر آپ اللہ کے راستے پر اسے اسپینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے گڈ ہے, بٹ اف یو اسپینڈ آن دا وے آف ڈیول دین اٹ ول بی ناٹ اے گڈ فار یو, ٹھیک ہے. اینڈ دین ہمارے پاس ہے اوبلیگیشن ٹو پے زکوٰۃ, ٹھیک ہے, کہ آپ کی انکم میں سے ایک فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے جو فکس کر دی گئی ہے اسلام میں, تو وہ زکوٰۃ دینی چاہیے غریب لوگوں کو جو اس کے مستحق ہیں. اس میں اب آپ نے زکوٰۃ کی ڈیفینیشن دیکھ لینی ہے, وہ آپ نے لکھ دینی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے, مطلب جتنا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں چیز کو آپ کر لیں. دین ہمارے پاس ہے دا لا آف انہیریٹنس اینڈ سیورل ادر رولز اینڈ ریگولیشن کنسرننگ اکنامک ہیو بین ڈسکرائب ان دا گلوریس قرآن, کہ لا آف انہیریٹنس سے ریلیٹڈ اسلام میں بہت زیادہ ڈسکشن کی گئی ہے. اب لا آف انہیریٹنس کیا ہے, کہ بیسیکلی جو پیرنٹس کی زمین ہے اس کو آگے سبلنگز وغیرہ میں ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے, کہ جو والدین کی زمین ہے یا جتنی بھی جائیداد ہے وہ آگے ان کے بچوں میں تقسیم ہونی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں لا آف انہیریٹنس, ٹھیک ہے. اور باقی جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان سب کو اسلام یا قرآن پاک میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کتنے پوائنٹ ہیں, 7-8 پوائنٹ ہیں, تو ان کو 1 بائی 1 آپ نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لینا ہے. فرسٹ سورس ہمارا کمپلیٹ ہوا جو تھا قرآن پاک. اب ہم سیکنڈ سورس کی بات کرتے ہیں, وہ ہے دا سنہ آف اللہ اپسٹل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سنہ کی میننگ کیا ہے, کہ بیسیکلی دا سنہ دا ایگزامپل سیٹ بائی اپسٹل آف اللہ از این اتھینٹک سورس آف اسرٹیننگ دا کمانڈز آف دا اللہ المائٹی, کہ سنہ بھی بیسیکلی اسلامک اکنامکس کے ایک اہم سورس میں سے ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. سنہ از دا پریسیڈنٹ اسٹیبلشڈ بائی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا آل دوز ایکشنز دیٹ از پرفارمڈ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیٹ از کالڈ سنہ, کہ وہ جتنے بھی ایکشنز یا جتنی بھی اسٹیٹمنٹس یا جتنے بھی کسی بھی کام سے ریلیٹڈ خاموشی, وہ سارا سنت میں آئے گا, ٹھیک ہے. اٹ انکلوڈز ہز اسٹیٹمنٹ اینڈ ایکشنز اور ایون سائلنس کنسرننگ سرٹن تھنگس, کہ کچھ چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, وہ بھی سنت کا پارٹ ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں, کس چیز پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی آپ سے لڑائی کر رہا ہے لیکن آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اس سے جھگڑا نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی سنت کا پارٹ ہوگا. تو آپ نے یہاں پر سنت کو تھوڑا ڈسکرائب کر دینا ہے. دین آپ نے ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ کوٹ کرنا ہے, دیٹ از اللہ سیز ٹیک وٹ ایور دا میسنجر گیوز یو اینڈ ریفرین فرام وٹ ایور ہی فوربائڈ یو, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز آپ کو دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے وہ منع کریں اس سے باز رہ جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک کوڈ ہے, یہ آپ نے لکھ دینی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایز اٹ از آپ نے یاد کر لینا ہے, ٹیک وٹ ایور دا میسنجر گیوز یو اینڈ ریفرین فرام وٹ ایور ہی فوربائڈ یو. اینڈ دین دا سنہ ڈز ناٹ فارم این انڈیپینڈنٹ اور سیپریٹ اینٹی فرام قرآن, کہ سنہ جو سی ہے وہ ایک آزاد یا قرآن سے سیپریٹ چیز نہیں ہے. انفیکٹ اٹ از دا ایکسٹینشن آف دا ہولی قرآن, کہ یہ ہولی قرآن کی ایکسٹینشن ہے. اس کے بعد سیہائے ستہ کے بارے میں آپ نے یہاں پر بتا دینا ہے. سیہائے ستہ کیا ہوتا ہے, کہ بیسیکلی اسلام کی یہ کچھ بکس ہیں جس میں صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, ابن ماجہ, ترمذی, نسائی اینڈ ابو داؤد. یہ ان 6 بکس کو ہم بیسیکلی سیہائے ستہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر شارٹ کوسچن آ جاتا ہے کہ واٹ از سیہائے ستہ, تو آپ نے لکھ دینا ہے کہ ان 6 بکس کو ہم جب کلیکٹیولی مطلب ہم ڈسکس کرتے ہیں, یہ کلیکٹیولی ان کی بات کرتے ہیں, تو اس کو ہم سیہائے ستہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب سنہ میں ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہے بہت سے ٹاپکس کے بارے میں, جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ویلتھ سے ریلیٹڈ, پروڈکشن سے ریلیٹڈ, ارننگ سے ریلیٹڈ, ٹریڈ, ایگریکلچر, لیبر, کیپٹل, ویجز آف دا ورکر, پرائز کنٹرول, کنزیومر ایٹیٹیوڈ, امپلائر بیہیویئر, منی, کریڈٹ, پبلک فائنانس, اکنامک ڈیولپمنٹ, اکنامک ویلیوز. مطلب اکنامکس میں جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے, جتنے بھی کنسیپٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں, ان سب سے ریلیٹڈ سنت میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. تو سورسز آف
اسلامک اکنامکس میں سب سے پہلے ہم نے ہولی قرآن کے بارے میں پڑھا، دین ہم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اجتہاد۔ اجتہاد کیا ہے؟ بیسیکلی اجتہاد از another means to ascertain the اللہ commands، کہ یہ ایک اور سورس ہے جو ہمیں اللہ کے احکامات پر چلنے کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے ٹو اسٹرائیو ٹو دا utmost، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی آپ نے ایز اٹ از، کیونکہ یہ ایک ایگزیکٹ میننگ ہے تو اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، جس کو مطلب آپ نے ایگزیکٹ ہی اس کو یاد کرنا ہے۔ اٹس لٹرل میننگ از ٹو اسٹرائیو ٹو دا utmost۔ ان دا شرعی ٹرمنالوجی اٹ ڈینوٹس دا utmost effort which is made to discover the law from the hints or implication of Allah book or the apostle نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اجتہاد بیسیکلی کیوں ہم فوکس کرتے ہیں اجتہاد پہ، کیونکہ اس میں ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں، ان چیزوں سے متعلق گائیڈ لائن ملتی ہے جو قرآن پاک اور سنت نبوی میں جس کا ذکر نہ ہوا ہو یا جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن نہ مل رہی ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل دا نیڈ فار اجتہاد arises in those matters in which direct guidance is not available in قرآن اور سنہ، کہ بیسیکلی ان میٹر سے ریلیٹڈ انفارمیشن اجتہاد سے ہمیں ملتی ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن اور سنہ میں رہنمائی نہیں ملتی۔ اب اجتہاد کو پرفارم کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہے، اس کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے، اگر کوئی شخص اس پر فلفل ہوتا ہے تو وہ اجتہاد کے متعلق انفارمیشن ہمیں دے سکتا ہے۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ ایڈوانسڈ پروفیشنسی ان دا نالج آف قرآن اینڈ سنہ، کہ اس شخص کو قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک ایڈوانس نالج ہو، ٹھیک ہے۔ ایک سمپل شخص کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے پاس سفیشینٹ نالج ہو، بہت ہی زیادہ نالج ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے حوالے سے۔ ابیلٹی ٹو گریب دا کور آف دا پرابلم ان ہینڈ، کہ اس شخص میں اتنی ابیلٹی ہو کہ جو پرابلم اسے بتایا جائے وہ اس کو آنسر دینے میں کیپیبل ہو، یا اتنی ابیلٹی ہو کہ وہ اس کو اچھے سے ہینڈل کر سکے۔ دین تھرڈ ون از ہائی ڈگری آف انٹیگریٹی، پیٹی اینڈ مورالٹی اینڈ کریکٹر، کہ اس کے اندر بہت زیادہ اخلاق ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوگی وہ اجتہاد کو ڈیل کر سکتا ہے، مطلب وہ اجتہاد میں شامل ہوگا۔ دین ہمارے پاس ہے نیڈ فار اجتہاد، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹینس آف اجتہاد، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اجتہاد از دا نیچرل ریکوائرمنٹ آف دا سویلائزڈ ہیومن سوسائٹی، ٹھیک ہے، کہ اجتہاد آج کے دور کا ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہے، کہ ضرورت ہے ہم شخص کو۔ اب اجتہاد کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس ٹائم اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ٹھیک ہے، جب مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ٹھیک ہے، اس ٹائم اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنی مطلب وہ والی پرابلمز نہیں تھی جو آج کے دور میں ہیں۔ تو آج کے دور کی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ ان سمپل ورڈز آپ اس طرح اس کا کنسیپٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب ٹیکنالوجی کی بھی پرابلم ہو گئی، اس کے علاوہ ٹھیک ہے انٹرسٹ نہیں لینا، تو انٹرسٹ کا سیکنڈ سولوشن کیا ہے، یہ پرابلم ہو گئی۔ تو ڈفرینٹ علماء اکرام اجتہاد کے تھرو ہی وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ دا سوشل لائف آف مین از آلویز ان فلکس، کہ انسان کی زندگی مطلب پریشانیوں کا شکار ہے، ڈفرینٹ پرابلمس کا شکار ہے۔ فریش پرابلمس اینڈ نیو کنڈیشن کانسٹینٹلی ارائز ان دا لائف آف مین فار وچ نو کلیئر گائیڈنس از اویلیبل ان قرآن، کہ آج کے دور کی جو پرابلمس ہیں، جو مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں قرآن مجید اور سنہ میں ہمیں زیادہ پراپر گائیڈ لائن نہیں ملتی، تو اس کے لیے ہمیں اجتہاد کی طرف کنسرن کرنا پڑتا ہے۔ to tackle new problems and condition constantly with the demands of the Islamic شرعی exercise of اجتہاد، ٹھیک ہے، کہ اجتہاد کے تھرو ہم ان سب کا سلوشن نکال سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آج کے دور میں بہت زیادہ اکنامک پرابلم ہے، جن میں فار ایگزامپل ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم آف اور پاپولیشن، ٹھیک ہے، what should be the alternative to interest ridden economy, then why form of insurance business should be adopted، کہ کس طرح کا بزنس ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، پاپولیشن کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے، انٹرسٹ ریڈن اکانومی کا الٹرنیٹیو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ انٹرسٹ تو چلو ہم نہیں لیتے لیکن اس کا پھر سولوشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کے سولوشن کے بارے میں اکانومسٹ یا اسلامک اکانومسٹ جب ریسرچ کرتے ہیں تو انہیں بیسیکلی قرآن، سنہ اور اجتہاد سے گائیڈ لائن لینی پڑتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیسیکلی دا فارمز آف اجتہاد، جس میں ہم اجماع اور قیاس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہاں پر اینڈ ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فارمز آف اجتہاد کو ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا گیا ہوگا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ گائز، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔